السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المومنون آیت نمبر 99 اور 99 سے درس قرآن لیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آئے گی تو خوب بلبلا کر کہیں گا، اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے۔ پھر اس آیت کے پہلے ہم پچھلے درس میں جو لیے تھے اس کو تھوڑا ریپیٹ کر لیں گے کہ ہر شخص کے ساتھ میں، ہر انسان کے ساتھ میں حمزاد ہوتا ہے۔ ایمان والا جو ہے اس کے ساتھ میں بھی ایک حمزہ، ایک شیطان ہوتا، چپکا ہی رہتا۔ آپ سے سے پوچھا صحابہ نے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے میرے حمزات کو مسلم بنا لیا، لیکن جو ایمان والے ہوتے تو وہ اپنے مطابق اس کو مسلم بنا لیتے، اور جو بہکے ہوئے رہتے تو وہ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے، اس شیطان کے مطابق۔ جیسا ہوتا ہے نا، ویسے بھی لوگ بتاتے چیتن من اچیتن من، یہ ہوتا ہے کہ ایک من جو ہمارا، جو ایک فطرت ہوتی ہے جس پر اللہ نے ہم کو قائم کیا، اور ایک وہ جو فطرت سے ہٹ کے ہم کو کام کرانے کی کوشش کرتا، اس پر بھی میرا درس میں دیا ہوں۔ اے میرے رب مجھے تو اس سے بھی بچا لے کہ وہ میرے پاس آئے۔ کس سے؟ ایک تو وہ حمزات جو میرے ساتھ میں چپکا ہوا ہے تو میں اس کے تو ہتھے نہیں چڑھا، لیکن ایک وہ حمزات جو کوئی شخص اس کے حمزات کے ہتھے چڑھ گیا اور بہک گیا، اور وہ میرا اپنا ہے، وہ میرا باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بیوی ہے یا ماں ہے، اور وہ مجھے بہکانے کی کوشش جو کر رہے ہیں، تو اے میرے رب مجھے تو اس سے بھی بچا لے کہ وہ میرے پاس آئے، کہ ان کے مادھیم سے، ان کے ذریعے سے مجھ کو بہکائے۔ کیونکہ ہوتا ہے انسان جنرل کہ انسان زیادہ تر دیکھنے میں آیا بیڈ روم میں فیل ہو جاتا، شادی کے خرچے یا کوئی بھی غلط کام بیوی کے بہکاوے میں آ کے کر ہی دیتا، وہ اولاد کے بیوی کے بہکاوے میں آ کے ایسے کام کر لیتا جو جائز نہیں ہوتے، ملوث ہو جاتا ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس کام میں۔ اور پھر کسی نے کہا تو ارے بھائی کیا کرنا، وہ منسٹری مانتی نہیں، اس طرح سے پھر وہ جواز بھی پیش کرتا کہ یار سنتی نہیں، یار عورتیں سنتی نہیں، اور خرافات چل رہے، شادی ہو رہی جائز لیکن خرافات ناجائز، اس میں انڈا پھوڑے جا رہا ہے پیر سے، اور طرح طرح کے خرافات، فضول خرچے، غلط عقائد کے ساتھ میں، عقیدوں کے ساتھ میں شادی چرم سیما کو پہنچ رہی، یہ چیزیں۔ رب مجھے اس سے بھی بچا لے کہ وہ میرے پاس آئے۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آئے گی تو خوب بلبلا کر کہیں گا، اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے۔ کیسا؟ جو ایمان والے جو رہیں گے اس طرح سے دعا کرتا۔ آپ سب نے دعا کی، جو دعا اس میں بتائی گئی کہ حمزہ شیطان سے میری حفاظت کر، اور میرے رب تو مجھے اس سے بھی بچا لے کہ میرے پاس بھی آئے، اس طرح کی دعا ہم بھی کریں گے۔ لیکن جو چوکنا نہیں رہتے تو ان کے ساتھ میں کیا سلوک ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آئیں گی، مطلب جو اس طرح کی دعا نہیں کرے گا، جو اللہ سے طلب نہیں کرے گا حمزات سے بچنے کی، یا کسی پر حاوی ہوئے حمزات شخص جو اس کا اپنا ہے اس کے جھانسے میں نہیں آنے کی دعا نہیں کرے گا، کوشش نہیں کرے گا، طلب نہیں رکھے گا، تو کیا ہوگا؟ جب اس میں سے کسی کی موت آئے گی تو خوب بلبلا کر کہیں گا، اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے۔ کیا کہیں گا؟ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو اس وقت میں کہیں گا کہ اللہ مجھے موقع دے دے، جیسا فرعون نے، اللہ ایمان لاتا میں، مجھے موقع دے اللہ، دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب میں میری بیوی کی نہیں سنوں گا، اب میں میری اولاد کی نہیں سنوں گا، اب میں میرے باپ کی نہیں سنوں گا، میں میرے بزرگ کی نہیں سنوں گا۔ وہ فلانی معتبر شخصیت جس کو سمجھتا تھا میں بڑے جید عالم ہے، میں وہ جید کی اید نہیں سنوں گا۔ یہ ساری چیزیں بلبلا اٹھے گا۔ پھر آیت نمبر 100، تاکہ جو عمل کر کے آیا ہوں اسے چھوڑ کر نیک عمل ساتھ لے کر آؤں۔ کیا کہیں گا کہ اللہ جو عمل میں لایا ہوں نا، غلط عمل بہکاوے میں آ گیا لوگوں کے، تو نیک عمل کر کے آؤں، کہ یہ نیک عمل کر کے آؤں، یہ اس کے منہ کا بول ہوں گا جو وہ کہے جا رہا ہوں گا، یہ اصل میں اس کے منہ کے بول ہوں گے، مقال میں جو ادا کرے گا روز آخرت میں، جو مقال میں اللہ کے پاس میں جو پیش کرے گا، وہ چیز اللہ یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ ایک وہ موت کے وقت میں جو فرشتے سے کہیں گا اللہ مجھے موقع دے، وہ مکالمہ۔ ایک وہ وہاں جانے کے بعد میں بھی کریں گا اللہ سے، دوبارہ بھیج دے اللہ دنیا میں۔ ایک موت کے چنگل سے فرشتے سے جب جھنجھوڑ کے روح نکالنے کے لیے آئے گا موت کا فرشتہ، اس وقت میں وقت مانگے گا کہ میں نے ایمان لا لیا، اب مان لے میری بات کو، جھنجھوڑ کے روح مت نکال میری۔ وہ جو وہ کہے جا رہا ہوں گا، جواب ملے گا نہیں ہرگز نہیں، اب تم کو دنیا میں جانے کا موقع نہیں دیا جائے گا، نہیں، نو آرگومنٹ۔ جیسا فرعون کو کوئی موقع نہیں، اب تمہیں دنیا میں جانے کا کوئی موقع نہیں، موت کا فرشتہ آنے کے بعد میں دوبارہ دنیا میں پلٹنے کا کوئی موقع نہیں۔ وہاں پر روز آخرت میں حساب کتاب جب ہوگا، وہاں پر بھی دوبارہ دنیا میں جانے کا کوئی موقع نہیں، نو آرگومنٹ۔
موقع نہیں دیا جائے گا، اور ان کے پیچھے ایک عالم برزخ کی آڑ ہوں گی اس دن تک جب کہ مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ جو ہے موت کے فرشتے کے وقت کا، یہ جو آیت ہے پرٹیکولر اس کے لیے کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا اس ٹائم پہ جب گڑ گڑائیں گا وہ، جیسے فرعون نے گڑ گڑایا تھا، وہ منظر اللہ یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ روز آخرت کا نہیں لیں گے یہاں پر، کیونکہ یہاں پر آیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک عالم میں برزخ کی آڑ ہوں گی، مطلب اس کی روح نکال لیں گا اللہ تعالیٰ، نیک کی تو سوال ہی بدن میں، تو اس کی روح آسمان پر جائیں گی اور وہاں علم میں رہیں گی۔ اور یہ بھی آیت موجود ہے کہ جو بد روح رہے گی اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کے لیے رافعے نہیں اوپر نہیں جائیں گی، ان کی روح کہاں رہیں گی؟ سجین میں، زمین کے تہہ میں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ قیامت تک کہ وہ کتنے سال، کئی سال بھی ہو سکتا، قیامت اچانک آئیں گی، ابھی بھی آ سکتی اور کئی سال بعد بھی آ سکتی، تو وہ عالم برزخ بتایا گیا۔ سورہ الزمر، الزمر آیت نمبر 68 یا 68 اور 69 میں اس کا تذکرہ ہے، جو خواب کی شکل میں ان کو عذاب، جتنے بھی مرے جو بدکار لوگ تھے، باوجود اس کے کہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے یا قرآن پر ایمان ہی نہیں تھا، تو ان کی روحوں کو جیسے فرعون کی روح کو صبح اور شام عذاب پہنچتا ان کو، گائے کی خواب کی شکل میں۔ ابھی دوزخ میں نہیں گئے وہ، لیکن فرعون اور اس کے ماننے والوں کو عذاب پہنچ رہا ہے۔ ہر دور کا فرعون، ہر دور کے اس کے ماننے والے، ان کو دوزخ کا عذاب باقاعدہ خواب کی شکل میں پہنچ رہا ہے۔ اسی لیے جب وہ سارا درس بڑھ جاتا ہے اس سے، اس لیے جب وہ اٹھیں گے قیامت کے دن تو کیا کہیں گے؟ یہ کس نے ہم کو نیند میں سے جگا دیا؟ جو دوزخ کی بدکار لوگ کیا کہیں گے؟ کس نے جگا دیا؟ کیونکہ ان کو خواب کی شکل میں عذاب دکھائی دے رہا تھا۔ اب جب اٹھیں گے اب تو وہ دن آ گیا کہ اب جو خواب کی شکل میں دکھ رہا تھا تو اب تو وہ عذاب ان کو ملنا ہی ملنا ہے، اب تو وہ حقیقت میں جانا ہے ان کو دوزخ میں۔ جیسے خواب دکھتا ہے نا، خواب میں ہم کو دکھتا اور خواب کے بعد میں کوئی صحیح معلوم میں تلوار لے کر آ جاتا کہ چل اب خواب میں تو دکھ رہا تھا تیرے کو، تیری فنگر کاٹ لی، ہاتھ کاٹ لیا، اب تیری گردن کاٹوں گا میں، جو خواب میں جس سے تو ڈر رہا تھا۔ تو وہ کیا کہیں گا؟ کتنے اچھا ہوتا ہے کہ یہ خواب کی شکل ہوتی، یہ تو حقیقت میں تبدیل ہو گیا۔ تو وہ جو عالم برزخ میں جو عذاب رہے گا اس کو، جن کو ہو رہا ہے ابھی جاری ہے، تو وہ حقیقت کی شکل اختیار کر لے گا کب؟ قیامت کے دن، تو لرز جائے گا وہ اس وقت۔ یہاں پر تذکرہ موت کے فرشتے کے وقت کا، ان کے پچھلے ایک عالم برزخ کی آڑ ہوں گی اس دن تک جب کہ مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ کس دن تک؟ جب مردے زندہ کیے جائیں گے۔ شیطان ابلیس نے بھی تسلیم کیا اس کو، جب جسم اور روح کے جوڑ ملا دیں گا اللہ تعالیٰ، اس وقت تک مجھے انسان کو بہکانے کی مہلت دے، اور اللہ نے اس کو دے دیا۔ اب شیطان نے انسان کو ایسا بہکایا ابلیس نے کہ جسم اور روح کے جوڑ قیامت کے دن ملائیں گا۔ اس کو خود نے تو تسلیم کرا، لیکن ہم یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ 40 قدم بعد جسم اور روح کے جوڑ مل جائیں گے۔ یہ شکلیں، یہ باتیں عقائد کے جز بنی ہے جس کا قرآن میں کہیں بھی پتہ ٹھکانہ نہیں، لیکن 40 قدم جائیں گے پھر سوالات ہوں گے، من دینوں کا من رفوں کا، ڈبل پیپر، ڈبل ثواب، جسم اور روح کے جوڑ ملا دیے جس کا قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں۔ یہ ساری چیزوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے۔ بس جب سور پھونکا جائے گا اس دن ان کے آپس کے کوئی رشتے ناتے بھی کام نہ آئیں گے۔ جن کے لیے برے کام کیا، رشوت لیا، غلط کام کیا بیوی بچوں کے لیے، تو کوئی اس دن کچھ کام نہ آئے گا، اور کوئی کسی کو پوچھنے والا بھی نہ ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ قرآن میں آتا بیوی بچے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ اللہ لے لے اور یہ دوزخ کے عذاب سے مجھ کو بچا لے، جن کے لیے میں نے غلط کام کیا تھا ان کو لے لے مگر میرے کو بچا لے۔ ہر کوئی تیار ہوگا، لیکن اللہ ریجیکٹ کرے گا، یہاں نہیں جمتا، وہاں ایمان لانا تھا، وہاں توبہ کرنا تھا۔ آج وزن کے دن جس کا پلہ بھاری ہو گیا، بس ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اب جس کا پلہ وزن سے بھاری ہوگا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ جہاں بھی یہ آتا پلہ بھاری ہوگا، دوسرے مقام پر بھی آتا قرآن میں، تو ایک حدیث رہتی جو بات ہے جس کے ذریعے سے کہ اس کے عمل اس کے سر، اس کے عمل اس کے سر، جو قرآن کی آیت سے ٹکراتی کہ عمل کی تجارت نہیں ہوگی، تو وہ حدیث یہ ہے کہ پلہ بھاری کرنے والی ہے، کہ کسی کے پاس ایک ہی نیکی تھی دوست کے پاس میں، تو ایک نیکی دوست کو دے دیا، جس کو ایک نیکی کم تھی، ایک نیکی مل گئی اس کو تو 100 کی جگہ 100، ایک نیکی ہو گئی اس کو، ایک نیکی سے چن کر آ گیا، وہ جنت میں چلے گیا۔ اب وہ جو دوست نے دیا ایک نیکی، اس کو ادا اللہ کی وہ بھائی کہ اس کو بھی اللہ نے جنت میں ڈال دیا۔ دیکھیے کیسا ایک سبحان اللہ بولنے کا موقع نہیں وہاں پر، اور ایک دوست کو نیکی دے رہا ہے۔ ایسے عمل کی تجارت، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ وہاں عمل کی تجارت نہیں ہوگی، اور یہ اس طرح سے وزن ہوگا، اس طرح سے عمل کا وزن ہوگا۔ یہ تو ایسا وزن ہو گیا
कि वो जो बयान करते एक पलड़े में मतलब नेकी है और एक पलड़े में बदी है, जैसा हमको बताया जाता। अब फिर वजन हो रहा है, इधर 100 नेकी है, जैसा वोट रहता 100 वोट, एक फिर 101 वोट, अब उसके 100 ही रह गए, उसके 102 हो गए तो उसके 102 हो गए, आखिरी में एक वोट जिसका ज़्यादा पड़ जाएगा वो वोट से चुनकर आ जाएगा। तो ऐसा कोई इलेक्शन है ये कि एक पलड़े में नेकियां एक में बदियां डाले जा रही है, नेकियां 200 हो गई और इधर बदी भी 200 है, अब 200 बराबर हो गई, कैसा जन्नत में डालना, नौज़बिल्लाह अल्लाह परेशान हो जाएगा, दोनों बराबर हो गए, मकरूह की सूरत आ गई, यहाँ पर 20 की जगह तो है नहीं, कहाँ रखूँ, तो दोस्त ने नेकी दे दिया तो 201 हो गई, जैसी 201 हुई तो वो जन्नत में चले गए। ऐसा कुछ होगा वहाँ पर कि दोनों पलड़ों में नेकी और बदी ऐसा चलेंगी। कभी हम करते फितरी दिन यहाँ सामान लेते तो ऐसा होता कि हम सोना लिए, कभी तो सोना तोले जा रहा तो एक पलड़े में वो रहता कि जितने रुपए का सोना हो रहा है तो वो सिक्के रखे जाते, 2 के 5 के 10 के कलदार सिक्के हम रख देते उसमें, और इधर सोना रखते, गिनो ऐसा। वो बोलेंगे क्यों भाई लूट रहे क्या हमको, ये निज़ाम होता, ऐसा वज़न होता सोने का कि भाई कितने का, हाँ 1 किलो सोना लेने का है तो 1 किलो के वज़न के साथ सिक्के रख दो, तो फिर वो शाना पाना करेगा, 2-2 हज़ार के नोट नहीं रखेगा, एक के 2-2 के 5-5 के सिक्के रखेगा, तो कितने होंगे, ज़्यादा ज़्यादा 2, 4, 5, 10 हज़ार होंगे इधर 1 किलो में, 10 हज़ार भी नहीं होंगे, 2 हज़ार में 1 किलो हो जाएंगे, 1 हज़ार में 1 किलो हो जाएंगे, 1 किलो सोना दो, अब 1000 रुपये में 1000 रुपये के सिक्के, 1000 रुपये का सोना। फिर यहाँ कैसा बोलेगा कि ऐसा कैसा होगा, 1000 रुपये के सिक्के 1000 की कीमत में 1 किलो सोना ले रहे तुम, 1000 के वज़न के सिक्के, 1000 रुपये बैठे हो 1 किलो में। बात को समझिए, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि 1 किलो का एक पारले में सिक्का 1 किलो एक पलड़े में, और दूसरे पलड़े में सोना डालो, अब वो सिक्के डाले तो 5-5 के 10-10 के भी कलर डाले तो वो 1000 रुपये बैठे 1 किलो में। तो इधर 1 किलो 1000 के सिक्के, 1 किलो एक सोना दे दो हमको, ऐसा देंगे आप मुझे कभी? अरे बोलेंगे पागल समझे मेरे को, या तुम पागल हो गए, जो भाव है 1 किलो का कैलकुलेशन मारो तुम, 30,000 रुपये तोला है सोना, वो हिसाब से 30,000 रुपये तोले का गिनो 1 किलो का कितना होता, लाखों में चले जाता, उतने पैसे दो मेरे को अमाउंट, वो मीज़ान रखेंगे आप। लेकिन वहाँ पर कैसा मीज़ान, इधर नेकी इधर बदी, और मीज़ान हो रहा है जैसा इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर अल्लाह के यहाँ पर, ऐसा मीज़ान, इधर नेकी की रखेंगे एक पार्ले वाला, एक पार्ले में बदी रखेगा, नेकी चल रही, इधर बदी चली, एक जो बदकारी ज़्यादा हो गई तो दोज़ख में चले जाएगा, और नहीं हुई कम हुई, एक नेकी ज़्यादा हो गई तो चला जन्नत में चलेगा, आ गया चुनकर। कुरान में वो भी मौजूद है कि अल्लाह कुछ में पकड़ेगा, आयत मौजूद है कि हम तुम्हें बाज़ गुनाहों के सबब पकड़ेंगे, तो वहाँ पर ये मीज़ान कट होता। फितरी दिन वो जो 1 किलो रखा जाएगा ना वहाँ पर, वो अल्लाह का वज़न रहेगा वहाँ पर। अब गिन तेरी नेकियाँ कितनी है तो बता क्या नेकी है तेरी, अल्लाह कुछ में पकड़ेगा, क्योंकि कुरान में आयत मौजूद है जो नाफरमानी से बच गया वो कामयाब हो गया। अल्लाह फरमाएगा कि कुरान तेरे को पढ़ के नहीं सुनाता था कोई, तू पढ़ता नहीं था कुरान, कि जो नाफरमानी से बच गया वो कामयाब हो गया। एक भी नेकी नहीं करना था लेकिन नाफरमानी मत करना था, जो आग से बच गया वो कामयाब हो गया। आग में जाने के सोचता, अब फिर निकलने का प्लान बनाता उसमें से, यहूद नसारे के जैसा ऐसे अकायद बनाया, नेकी और बदी का तोल ऐसा करने की कोशिश करता, जबकि आयत है अमल की तिजारत नहीं होगी, वो चीज़ अल्लाह यहाँ पर भी बयान कर रहा है। आज वज़न के दिन जिसका पल्ला भारी होगा, बस ऐसे ही लोग कामयाब होंगे। पल्ला भारी का मतलब नहीं कि इधर नेकिया इधर बदिया, वो नहीं, वो अल्लाह का मिज़ान। चल बता तेरी नेकिया कितनी है, नेकिया कितनी है, बता तेरी बदी कितनी है, बता, कुछ मैं पकड़ूंगा तेरे बदकार, वो फलाना किया था ना, सारे काम अच्छे करा, 1000 काम अच्छे किया, जीना करा, उसकी हद कायम हुई थी, एक खातून तो गई थी, मुझे सज़ा दे दो, तो क्यों नहीं गया था सज़ा देने के लिए, चल वो सज़ा में चलो फंसो, डालो दोज़ख में, आउंदे ये चीज़। और फिर आयत नंबर 103, और नेकी के तोल में जिसका वज़न हल्का पड़ेगा, ऐसे लोगों ने खुद ही अपने नुकसान किया और उनको जहन्नुम में हमेशा रहना पड़ेगा। मीज़ान को समझिए, ये जो मीज़ान ये समझते उस तरह का मीज़ान नहीं, अल्लाह का मीज़ान हो, या नेकी के तोल में जिसका वज़न हल्का होगा, जिसका वज़न हल्का होगा नेकी के इसमें, कि कई नेकी थी मगर उसके साथ में
बदी भी मौजूद थी, एक या दो बदी मौजूद थी जिसकी तौबा नहीं किया था, कोई काम में नहीं आएंगे उसकी नहीं किया, वो बदी के तहत खुद में उसके तहत पकड़े जाएंगे। जैसा फूड ऑफिसर केस बनाता ना, सारा मटेरियल दुकान का अच्छा, लेकिन मिर्च पाउडर में वो मिलाया था, मिट्टी मिलाया था, उसकी केस बनती, दुकान दीवार होती, जितनी सज़ा मिलना वो सज़ा मिलती उसको, 1 महीना 2 महीना 3 महीने। ये है, कुछ में पकड़ेंगे अल्लाह ताला। जैसा फूड ऑफिसर पकड़ता, पूरा सामान, घी खालिश था, मेरा दूध खालिश था, प्योर था, माफ़ कर दो ना साहब मेरे को, नहीं, भुरके की केस बनेगी मिर्च पाउडर की, हल्का पड़ेगा। ऐसे लोगों ने खुद अपना ही नुकसान किया और उनको जहन्नुम में हमेशा रहना पड़ेगा। ऐसे जो पकड़े जाएंगे तो जहन्नुम में कैसे रहेंगे, हमेशा रहेगा, खाली दिन। कम से कम 20-25 आए थे ऐसी, लेकिन हमारा अकीदा निकल जाएंगे एक ना एक दिन। आग की मार उनके चेहरों को झुलस डालेगी और जहन्नुम में इन लोगों की शक्लें बिगड़कर भयानक हो जाएंगी। क्या होंगी, आग की वजह से उनकी शक्लें झुलस जाएंगी और उनकी शक्लें बिगड़ के रह जाएंगी। कैसे जला हुआ देखते ना हम, उससे भी भयानक जले हुए हो जाएंगे वो। इनसे कहा जाएगा ये मेरी आयतें तुम पर पढ़ कर सुनाई जा, इनसे कहा जाएगा कि क्या मेरी आयतें तुम पर पढ़ कर सुनाई ना जाती थी। वहाँ अल्लाह ताला पूछेगा कि मेरी आयतें तुमको पढ़ के नहीं सुनाई जाती थी, लोग तुमको खोल के बयान नहीं करते थे कि कैसा मिज़ान था, कैसा कुरान में क्या अल्लाह ने फरमाया, बयान नहीं की जाती थी। उनसे कहा जाएगा क्या मेरी आयतें तुम पर पढ़ कर सुनाई ना, उनसे कहा जाएगा क्या मेरी आयतें तुम पर पढ़ कर सुनाई ना जाती थी। आयतें पढ़ के नहीं सुनाई जाती थी तुमको, और तुम थे कि उन सब निशानियों को छोड़, उन सब निशानियों को झूठ साबित करने में बड़ा जोर लगाते थे। फिर अल्लाह पूछेगा मेरी आयतें तुमको पढ़ के सुनाई जाती थी। अल्लाह को तो सब मालूम है, जो दर्स में पेश कर रहा हूँ और भी लोग जो कुरान की बात पेश कर रहे हैं, अल्लाह की बात जो पेश करते हैं, वहाँ सारी पिक्चर सामने आएंगी ना। पढ़ कर सुनाई ना जाती थी और तुम थे कि इन सब निशानियों को झूठ साबित करने में पड़े थे। निशानियाँ यानी ये आयतें निशानी है, इसको झूठ साबित करने में बड़ा जोर लगाते थे, कुरान के अगेंस्ट में हदीस लाते थे। आयत कहती थी दोज़ख में से नहीं निकलेंगे, बोलते थे दोज़ख में से निकल जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कब्र का अज़ाब कुरान में अल्लाह ने नहीं बताया था, 40 कदम बाद कब्र का अज़ाब। ऐसी शक्लें बना के उन सब निशानियों को झूठ साबित करने में बड़ा जोर लगाते थे। इसके मुकाबले में गलत अकायद घड़ के रखे थे और उसमें मुलविस हुए थे। वो उस दिन बोलेंगे ऐ हमारे रब, हम पर हमारी बदबख्ती ने घेरा डाला और हम गुमराह कौम साबित हुए। उस वक्त में तस्लीम करेंगे ये लोग जो आज कुरान की आयतों से दूर भागते, कुरान की मुखालिफत करते, कुरान का दर्स पेश करने वालों को, कुरान की बात पेश करने वालों को तरह से, अरे भाई ये शख्स मदरसे से फारिग है क्या, अरे इसकी दाढ़ी बड़ी क्यों नहीं है, अरे इसका तो पैंट शर्ट है, यहूद नसारा का लिबास है, अरे ये तो फ़र्ज पढ़कर ही मस्जिद से निकल जाता, ये सारी जो जवाज़ियत तो बगैर टोपी के नमाज़ पढ़ता। ये सारी चीज़ें वहाँ खुल के सामने आएंगी। वो इस दिन बोलेंगे ऐ हमारे रब, हम पर हमारी बदबख्ती ने घेरा डाला, हम बदबख्त थे अल्लाह ताला, उसने हमको घेरा डाल दिया और हम गुमराह कौम साबित हुए, हम तो गुमराह कौम साबित हुए अल्लाह ताला। कुरान में आयत मौजूद है कि शैतान ने इनके अमल इनकी नज़र में खुशनुमा बना दिया, अमल गलत समझते कि हम बहुत सही चल रहे हैं, सही अंदाज है हमारा। ऐ हमारे रब, हमको यहाँ से निकाल भेज, अगर हम फिर भी वैसा ही करें जैसा आप करके आए हैं तो वाकई हम पक्के जालिम करार दिए जाएंगे। क्या कहेंगे, अल्लाह से इल्तिजा करेंगे, अल्लाह हमको दोज़ख में से निकाल दे। अगर तुमने दोज़ख में से निकाल दिया, दुनिया में दोबारा भेज दिया, तो हम वैसे ही करेंगे जैसा अब करके आए। है हमारे रब, हमको यहाँ से निकाल भेज, अगर हम फिर भी वैसा ही करें जैसा अब करके आए हैं तो वाकई हमको पक्के जालिम करार देना। क्या कहेंगे, अल्लाह हमको दोबारा दुनिया में भेज, तो दुनिया में भेज देगा तो हम जैसा अमल करके आए ना वैसा नहीं करेंगे, हम बहुत उम्दा अमल करके आएंगे। अगर करके आएंगे ना तो फिर डाल देना हमको दोज़ख में, ऐसा मौके की तलाश करेंगे। अल्लाह क्या कहेगा, कुरान में ये भी मौजूद है, एक तो हम उनको देंगे नहीं दुनिया में जाने का मौका, लेकिन अगर दे भी देते दुनिया में जाने का मौका, उनको दोबारा दुनिया में भेज देते तो ये वही सब करके आते जो अभी करके आए। ये आयत हमसे तकाजा कर रही है कि अभी वक्त है कि ये ऐसे मकान में होने वाले हैं, अभी हम समझ लें कि वो वक्त आ गया हम सुधर जाए।
قرآن پر ایمان ہے ہمارا، ہم قرآن کے مطابق ہماری زندگی بسر کرنا شروع کر دیں، قرآن کی ایک ایک آیتوں کو سمجھے، قرآن سے ٹکرانے والی حدیث کو ہم ریجیکٹ کرتے جائیں، اب قرآن کی آیت کو سلیکٹ کرتے جائیں، اس کے مطابق ہماری زندگی بسر کریں، ہم آگے آگے بڑھتے جائیں، ہم موقع ہے، ورنہ وہاں کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اللہ فرمائے گا دھتکارے پھٹکارے اسی میں پڑے رہو، کیا فرمائے گا اللہ تعالیٰ؟ دھتکارے گا، ذلیل کرے گا، اس میں پڑے رہو، قائم دوزخ میں پڑے رہو، اور ہم سے اب سہولت مانگنے کی بات ہی نہ کرنا۔ کیا کہیں گا اللہ؟ کہ ہم سے اب سہولت مانگنے کی بات مت کرنا، اس طرح سے اللہ کہے گا، مطلب دوزخ میں سے نہیں نکالے گا اللہ تعالیٰ، دھتکارے گا۔ لیکن ہے حدیث موجود کہ ایک بڑی کھیپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کیوں نکالیں گے، دوزخ میں سے نکالیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حدیث موجود ہے میرے بھائی۔ پہلے تو سفارش کریں گے، پھر سفارش کے بعد میں بھی کاملی جمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، کچھ لوگ سفارش میں پاس ہو جائیں گے، پھر بھی چلے گئے تو پھر اور اللہ کو بولیں گے کہ اللہ ایک کھیپ کو نکال لیں گے، ایسا حدیث میں موجود ہے، قرآن میں تو نہیں ہے، قرآن سے ٹکراتی وہ حدیث، وہ چیز موقع چانس مارنے کی حدیث ہے، وہ حدیثیں گھسا دی گئی، حضور نصارہ نے گھسائی باقاعدہ، جو ہمارے ایمان کا جز ہے، اللہ دھتکارے گا، اور ہم سے اب سہولت مانگنے کی بات بھی نہ کرو، اللہ کہیں گا کہ اب کوئی سہولت ہم سے کوئی مانگنے کی بات مت کرو۔ بلکہ قرآن میں یہاں تک کیا آتا ہے، سورہ الفرقان میں ہمیشہ کہتا ہوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ سفارش تو دور کی بات، سفارش نکالنا، یہ کہیں گے کہ میرے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے دنیا سے، لیکن اب قرآن سے ہجرت کریں گے تو وہاں ساری پکچر سامنے آئیں گی نہیں، یہ کہ ارے میں نے قرآن میں آیتیں موجود تھی نا، ان تک کے تو کسی طرح کی خیانت نہ کرتے ہوئے شرک مت کرو، اللہ کی ذات میں صفات میں اللہ کی بات یعنی قرآن میں بھی کوئی بات شریک مت کرو، انہوں نے کر آئے، انہوں نے تو قرآن سے ہجرت کر لی، اور دعویٰ یہ کہ لمبی لمبی داڑیاں لمبے لمبے جبے پہن کے میرے پاس اللہ کے پاس میں حاضر ہوئے اور کہتے کہ سفارش کر دو، نہیں جمے گا۔ یہ میرے قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو جو قرآن کو چھوڑے گا، ہجرت کرے گا، عملی اعتبار سے قرآن کی بات کو نہیں سمجھے گا، اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے دامن چھڑا لیں گے۔ وہاں پر آیت موجود ہے، تمہارا رب سب سے بڑا، پھر اللہ کیا فرمائے گا؟ تمہارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے بندوں کی ایک جماعت ایسی تھی جو کہتی تھی کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بس اب ہماری مغفرت فرماتے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔ اللہ کیا فرمائے گا کہ ارے دنیا میں تمہارا سب سے بڑا یہ قصور، ان سے کیا کہیں، تمہارا سب سے بڑا قصور کیا ہے؟ تو دنیا میں ہمارے بندوں کی ایک جماعت ایسی تھی جو کہتی تھی کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے، ارے وہ کہتے تھے، ایک جماعت تھی ایسی جو کہتی تھی کہ ہم ایمان لائے، کس پر؟ اللہ پر ایمان، کس پر؟ قرآن پر ایمان، اور قرآن کے مطابق دعوت پہنچاتے تھے، درس قرآن دیتے تھے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے، ایک جماعت ایسی تھی۔ پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ ایسی جماعت تھی جو ہر پلیٹ فارم میں تھے، تبلیغی جماعت میں بھی ایسے لوگ تھے جو قرآن کی بات کرتے تھے، بریلوی سنی جماعت میں بھی تھے، اہل حدیث میں بھی تھے، جماعت اسلامی میں بھی تھے، کہیں پر 2 تھے، کہیں پر 4 تھے، کہیں پر 10 تھے، کہیں پر 25 تھے، کہیں پر 100 تھے، کہ قرآن کی بات پیش کرتے تھے، اس کے مطابق کام انجام دیتے تھے۔ جو بات قرآن کے خلاف جاتی تھی وہ اس جماعت کے لوگوں کی، بھلے ہی وہ اکثریت میں تھے، ان کی مخالفت کرتے تھے کہ نہیں اس چیز کو نہیں مانیں گے، ہم تو قرآن کو مانیں گے، جب بھی میری بات رکھو آپ تو کوئی دوسری کتاب ہاتھ میں نہیں رکھوں گا، میں قرآن کے مطابق میں تو درس دوں گا۔ ہاں نا بھائی، آپ آئیں گے تو آپ ایسا کرو، جمعے کے دن نہیں، آپ منگل کو آ جایا کرو، منگل کے دن تمہارا درس قرآن رکھیں گے، تو منگل کے دن اس کا درس ہوتا تھا باقاعدہ۔ تو وہ ہر جماعت میں تھے، کیوں کہ جو چیزیں صحیح تھیں ان کو وہ کام صحیح کرنا تھا، اس لیے ان سے اجتماعی سے جڑ کے کرتے تھے، معاشرے سے ہٹ کے کام نہیں کیے انہوں نے۔ لیکن جب لوگوں نے ان کو وہاں سے ہکال دیا، خیر بات کرے کہ نہیں منگل کا بھی درس نہیں دیں گے آپ، یہاں ہمارے پاس میں آنے کی بھی ضرورت نہیں آپ کو، تو پھر وہ نکل گئے۔ جیسے ابراہیم السلام سب سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے، وہ بھی موجود ہے اس میں، سورہ مومنون میں اللہ نے کیا، سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا، اور وہ مشرک کرنے والے بالکل نہیں تھے۔ تو وہ ہر جماعت میں آج موجود ہے، کیونکہ ہر جماعت کے پاس میں بیس قرآن ہی ہے، یہ قرآن کے مطابق ہے نا، بھلا ہی وہ قرآن کے مطابق نہیں بتاتے سمجھاتے، اس میں کہ زیادہ تر اکثریت، لیکن کچھ لوگ ہیں اس میں جو قرآن کی بات کرتے اس کے مطابق زندگی بسر کرتے۔ تو گویا کہ کسی بھی پلیٹ فارم سے جڑ کے کام کریں ہم، لیکن قرآن کے مطابق کام کریں تو وہ اللہ کی جماعت والا ہے، کہیں پر 2، کہیں پر 4، کہیں پر 10، وہ اصل میں صحیح اللہ کی پارٹی ہے۔ قرآن میں اللہ نے 2 جماعتوں کا تذکرہ کیا، ایک اللہ کی جماعت اور ایک شیطان کی جماعت۔
اللہ کی جماعت کا نظم العین کیا ہوتا؟ قرآن ہوتا. اور شیطان کی جماعت فرقوں میں بڑھ جاتی. کسی بھی پلیٹ فارم سے کام کریں ہم اللہ کی جماعت کے بنے رہیں بس. جیسا گاڑی ہوتی ہے نا، میں ہمیشہ مثال بیان کرتا، 1 سے لے کے 10 نمبر تک کسی بھی پلیٹ فارم پر کھڑے رہے ہم ٹرین میں بیٹھنے کے لیے، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مخالفت نہیں، کوئی مذائقہ نہیں. لیکن گاڑی نمبر 786 میں بیٹھنا بس میرے بھائی، گاڑی نمبر 786 کو خیال رکھنا، وہی تمہاری منزل مقصود کو پہنچائیں. کسی بھی پلیٹ فارم سے کام کرو، کسی بھی اجتماعیت سے، مگر قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. آیت ہے، کبھی گمراہ نہیں ہوگی. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کبھی گمراہ نہ ہو. ایک جماعت ایسی تھی جو کہتی تھی کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس اب ہماری مغفرت فرما. کیا کہ اللہ، ہم تو قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے، ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا. ایسی دعائیں کرتے تھے دنیا میں. وہاں بھی اللہ سے وہ وہی رحمان. اللہ، ہم تھے نا قرآن کی بات کرنے والے. ان لوگوں کی تم نے کھولی. پھر ایک جماعت ایسی تھی جو اللہ کی طرف بلاتی تھی کہ اللہ ہم کو رحم کر، جو قرآن کی بات کرتی تھی. یہاں دنیا کا ذکر اللہ کر رہا ہے. ایک جماعت ایسی تھی جو قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتی تھی، کسی بھی اجتماعیت کے ساتھ میں تھی، اور وہ قرآن کی بات کرتی تھی. تو اس کو کیا کہتے تھے؟ پاگل ہو گیا، قرآن ہی بولتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے. پردہ سمجھانے کا رہا، ہم نے دیے مولانا کی کتاب، تو بولتا پڑھتا ہی نہیں مولانا کی کتاب. میں نے قرآن پڑھا نا، قرآن میں ہے نا پڑھتا، سب سمجھ میں آ گیا نا میرے. تو میرے کو کیوں کتاب دی آپ نے؟ ارے بھائی، سیکنڈ میں ہم کو کتاب پڑھیں گے مولانا کی، فرسٹ میں تو قرآن ہی پڑھیں گے. ان لوگ یہ بولتا کہ فرسٹ میں قرآن ہی پڑھیں گے، ہنسی اڑاتی پھر اس کی. ان لوگوں کی تم نے کھلی اڑائی، اور ان کا پیچھا کرنے کی مشغولیت نے تم کو ہماری یاد بھی بلا دی تھی. پھر کیا؟ جو قرآن کرتے تھے، قرآن کی بات کرتے تھے، ان کی تم نے کھلی اڑائی. ارے یہ شرٹ پینٹ والے، ارے یہ مدرسے سے فارغ تھوڑی ہے یہ، ارے اس کی نماز میں ٹوپی نہیں رہتی، ارے اس کی چھوٹی داڑھی، ارے اس کا یہود و نصارہ کا لباس. ایسی کھلی اڑائی ان کی وضع قطع. تم کو پڑھتی نہیں تھی ان کی وضع قطع، جبکہ سطر کیا ہے اللہ نے بتا دیا تھا. وہ ہماری یاد. پھر کیا ہے؟ ان کی مشغولیت، پیچھا کرنے کی مشغولیت نے تم کو ہماری یاد بھی بھلا دی. کیسا؟ ان کی بات بھی نہیں مانی، ان کی کھلی اڑائی، مذاق اڑایا، اور ان پر نگراں رہتے تھے. دیکھو کیا کر رہے، ارے دیکھو کیسا کر رہا، ارے دیکھو کیسی نماز پڑھ رہا، ٹوپی نہیں ہے نماز پڑھ رہا. ارے دیکھو، ہم نے کتاب دی اس کو مولانا کی، اتنے جید مولانا، کتاب نہیں پڑھا. دیکھو اب دیکھو، میں نے کتاب دیا نا اس کو، باقاعدہ کھلی اڑاتے. دیکھو اپنی کتاب دی نا اس کو، کتاب نہیں پڑھے گا، وہاں جائے گا کتاب رکھ دے گا، وہاں پر لے لیا اپنے سے، مگر رکھ دے گا مولانا کی کتاب. دیکھو کتنے جید عالم، کتنا پیارا پردہ سمجھائے، کتنا پیارا طلاق کا مسئلہ بتائے، نہیں پڑھے. دیکھو قرآن پڑھے گا، وہ رکھ دیتا کتاب کو، قرآن پڑھتا. دیکھو قرآن بہت بڑا عالم بن گیا، بہت اشارہ سمجھتا، قرآن اس کی سمجھ میں آ جائے گا سب. یہ چیز کھلی اڑاتی اس کی بھی ہماری یاد بھی بھلا دی، اور ان کی بات کو تم ہنسی میں اڑا دیا کرتے تھے. اللہ وہاں فرمائے گا ان لوگوں کی تم نے کھلی اڑائی، اور ان کا پیچھا کرنے کی مشغولیت نے تم کو ہماری یاد بھی بھلا دی. کھلی لگانے میں لگ گئے، اڑانے میں ان کی مذاق، ان کی بات کو تم ہنسی میں اڑا دیا کرتے تھے، ان کی بات کو ہنسی میں اڑاتے تھے. ارے قرآن میں ایسا ہے نا بھائی، ہاں ایسا ہوتا ہے، تم عالم ہے کیا، تمہاری قرآن سمجھ میں آ رہا ہے کیسا؟ یہ چیز کھلی اڑانا، ہنسی میں. ارے بھائی میری ایسی اڑا لے، قرآن کی آیت ہے کہ نہیں دیکھ لینا، وہ آیت میں ایسا ہے کہ نہیں. تیرے عالم صاحب سے پوچھ لے، عالم صاحب سے پوچھنے آتا ہو یار اس نے ایسا بولا، سچی ایسا ہے کہ عالم صاحب؟ ہاں آیت ہے ایسا، اس کی ترجمانی ایسی ہے، مگر سیاق و سباق یہ بتاتے، سیاق و سباق اس کی اجازت نہیں دیتے. وہ عالم صاحب اس کو یہ سمجھاتے. ہاں میں نے پوچھ لیا عالم صاحب سے، بنا لیے میں نے قرآن کی آیت. ارے بھائی کیسا آیت تو تیرے کو پڑھ گئی تھی، عالم صاحب کو بھی پڑھی آیت وہ، مگر سیاق و سباق میں نہیں بیٹھی نا. تو یہ بھی تو آیت ہے بھائی، انہوں نے اپنے عالموں، درویشوں اور مشائخوں کو خدا بنا رکھا ہے. پھر وہ عالم، ارے یار تم تو میرے عالم پر ہی اٹیک مارتے رہے ہمارے. ارے میں کہاں اٹیک مار رہا، اللہ نے اٹیک مارا، تو نے خدا بنا لیا. آیت کو تو بھی تسلیم کر رہا، تیرا عالم بھی تسلیم کر رہا، پھر بھی بھاگ رہا اس سے. ان کو ہم نے ان کے صبر کی وجہ سے خوب اچھا بدلہ دیا کہ آج وہی کامیاب ہو کر مراد کو پہنچ گئے. کیسے؟ قرآن کو ماننے والے، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے والے، قرآن کا درس دینے والے، قرآن کی بات سارے انسانوں تک کے پہنچانے والے، اور قرآن کے مطابق ہی جو ایمان والے ان کی اصلاح کرنے والے، اس پر عمل پیرا لوگوں کو اللہ نے کیا کیا؟ ہم نے یعنی اللہ نے ان کی صبر کی وجہ سے، اور صبر سے جمع رہنے والے. صبر کے معنی میں ہمیشہ کہتا ہوں برداشت کرنا نہیں ہوتا. صبر کے معنی ہوتے کہ بھائی اس نے درس نہیں دینے دیے تو میں نے صبر کرا، بعد میں پھر درس دینے چھوڑ دیا میں نے یوٹیوب پر.
अरे हमेशा सब्र भी करा, और जहाँ मुझे मौका मिला बराबर दर्ज दिया मैंने, दर्ज देना चालू रखा मैंने अल्लाह की बात, नहीं मैंने दर्ज देने छोड़ दिया। मजाक उड़ाते थे मेरी, छोड़ दिया उड़ाना, मजाक कितना उड़ाता, तो दर्ज तो चालू ही रहेगा। इनको हमने इनके सब्र की वजह से खूब अच्छा बदला दिया। अल्लाह ताला उनके सब्र की वजह से जिस नेक काम पर, जो कुरान की बात पर जमे थे, तो उसका अल्लाह ने खूब बदला देगा वहाँ पर, सब खूब बदला दिया कि आज वही कामयाब होकर मुराद को पहुँच गए। कैसे मुराद को पहुँच गए? उनकी क्या मुराद थी? ये कि अल्लाह ताला दोज़ख की आग से बचा ले, क्योंकि कुरान में आयत है कि जो दोज़ख की आग से बच गया वो कामयाब हो गया। बस ऐसा नहीं कि डाल दे अब फिर निकाल देगा, वो तो अकीदा नहीं होता ईमान वाले का। जो दोज़ख से आग से बच गया वो कामयाब हो गया, जो दोज़ख की आग में गया तो वो थोड़ी कामयाब हुआ। एक बार गया दोज़ख में तो फिर निकलने वाला नहीं है। अल्लाह फरमाएगा कि तुम ज़मीन में गिनती के जो चंद बरस रहकर वापस आए तो कितने साल वहाँ रहे थे? फिर अल्लाह सवाल करेगा, अल्लाह फरमाएगा कि तुम ज़मीन में गिनती के जो चंद बरस रहकर वापस आए तो कितने साल वहाँ रहे? वो बोलेंगे हम दुनिया में क्या रह पाए, यही कुछ एक दिन या दिन का एक हिस्सा। गिनती करने वालों से पूछ लिया जाए, क्या कहेंगे? कि जो वो होंगे, जो बदकार लोग होंगे, उनसे अल्लाह पूछेगा कि दुनिया को जो तुमने समझे थे सब कुछ दुनिया है तो कितने दिन रहे? तो क्या कहेंगे? दुनिया में कुछ एक हिस्सा रहे। इरशाद होगा हाँ बहुत ही थोड़ा ही रहे, मगर इस हकीकत के इल्म को जान लेने की तुमने कुछ परवाह नहीं की। फिर अल्लाह क्या फरमाएगा कि यहाँ पर तुम्हारे समझ में आ रहा कि दुनिया की ज़िंदगी तो हम कुछ ही दिन रहे। अल्लाह ताला दुनिया में एक शॉर्ट ज़िंदगी थी जो रहे, जैसे दुनिया क्या थी, इम्तिहान क्या थी ना, इम्तिहान कितने 1 घंटे का 3 घंटे का पेपर होता है भाई, ऐसा दुनिया जो है वहाँ समझ में आएंगे उसके, कह रहे ये तो इम्तिहान क्या थी, मुख्तसर रहे, वहाँ बात समझ में आएंगी और तस्लीम करेंगे। इरशाद होगा अल्लाह का हाँ बहुत थोड़ा ही रहे, मगर इस हकीकत के इल्म को जान लेने की तुमने कभी परवाह नहीं की। थोड़ा रहे अब तुमको मालूम हो गया, लेकिन ये हकीकत को तुमने नहीं पहचाने कि ये इम्तिहान क्या थी, ये थोड़े वक्त की ज़िंदगी थी, अवधि ज़िंदगी तो वो थी रोज़े आखिरत की, जिसको तुमने भुला बैठा था। क्या तुमने ये समझ रखा था कि हमने तुमको यूं ही बेमकसद पैदा किया था और तुमको हमारे पास वापस लौट कर नहीं आना था? फिर अल्लाह उनसे सवाल करेगा, क्या तुमने ये समझा था कि यूँ बेमकसद बस खाउन पीउन मरा, बेमकसद बस दुनिया में मौज उठा लो और बस कुछ भी करो और मर के मिट्टी हो जाएंगे, अब फिर दोबारा हिसाब किताब नहीं होगा? नहीं अल्लाह, होगा ना हिसाब किताब, हाँ हिसाब किताब होगा, लेकिन मकसद को फौत करके। ये दोज़ख में जाएंगे, ज़रा बराबर ईमान है तो निकल जाएंगे, मकसद को फौत करके ईमान रखा था। ये सवाल करेंगे ना अल्लाह वहाँ पर, क्योंकि आयतें मौजूद है। जो भी फैसला होगा कुरान के हिसाब से फैसला होगा मेरे भाई, कुरान के हिसाब से। ये किताब के अलावा कोई दूसरी किताब के हिसाब से फैसला नहीं होगा। गलत अकायद जो घर रखे हैं लोगों ने, क्या तुमने यूँ समझ रखा था कि हमने तुमको यूँ ही बेमकसद पैदा किया था और तुमको हमारे पास वापस लौट कर नहीं आना पड़ेगा? वापस नहीं आना पड़ेगा तो दोज़ख में जाएंगे, निकल जाएंगे, ऐसा समझा था? अल्लाह बहुत बुलंद आला है, सच्चा बादशाह है, इसके सिवा कोई दूसरा माबूद हो नहीं सकता, और इज़्ज़त वाले अर्श का रब भी सिर्फ वही है। तो अल्लाह क्या फरमाता है यहाँ पर? फिर अल्लाह ताला हाल की पोजीशन पेश कर रहा है ताकि हम इबरत लें। ये सारी आयतें क्या है? इबरत के लिए, कि हम वहाँ रोज़े आखिरत में फंस ना जाए कि यहाँ हम सोचे कि ऐसा होगा। अब यहाँ की बात, अल्लाह बहुत बुलंद आला है, अल्लाह बहुत बुलंद आला है, सबसे आला, सच्चा बादशाह, बादशाहों का बादशाह, हकीमों का हकीम है अल्लाह। इसके सिवा कोई दूसरा माबूद हो नहीं सकता। अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद इबादत के लायक, इताअत के लायक, फरमाबरदारी के लायक हो नहीं सकता। और इज़्ज़त वाला अर्श का रब भी सिर्फ वही है। और इज़्ज़त वाला जो अर्श है, जो गुनाहों को पाक करता, जो माफ़ी देता, तो अल्लाह ही माफ़ करता। वो है कि हम माफ़ी किससे मांगे? अल्लाह से मांगे। बंदे के साथ में किया तो पहले बंदे से माफ़ी मांगे, उसके बाद में फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे। अगर बंदे ने माफ़ नहीं किया, अल्लाह माफ़ नहीं किया, कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ कर देगा तुम्हें। लेकिन तुमने अल्लाह से माफ़ी मांगे और बंदे से नहीं मांगे, तो फिर अल्लाह का कायदा है, अल्लाह अपने कायदे के ख़िलाफ़ नहीं करता, तो अल्लाह तुमको माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि अल्लाह ने बता दिया कुरान में, हम हमारे कायदे के ख़िलाफ़ नहीं करेंगे। बंदे के पास जो हुकूक है तो बंदे से माफ़ी मांगो, उसके बाद में अल्लाह से माफ़ी मांगो। और जो अल्लाह के हुकूक है डायरेक्ट अल्लाह से माफ़ी मांगो। अल्लाह तुम्हारे शहर के करीब है, डायरेक्ट दुआ मांगो। अल्लाह को तौबा बहुत पसंद है। जब भी हमारे समझ में आ गया कि अल्लाह हमसे जो गुनाह हुआ, अल्लाह हमने कुरान के मुताबिक कुरान को क्यों नहीं समझा, अभी हम समझना शुरू कर दें
اور توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا۔ جو شخص بھی اللہ کے ساتھ ملا کر کسی اور سے بھی دعا کرے تو اس کی یہ دعا بے دلیل ہے۔ دیکھیے یہاں پر بھی آ گیا سورہ نور میں، جو شخص بھی اللہ کے ساتھ ملا کر کسی اور سے بھی دعا کرے تو اس کی دعا بے دلیل ہے، ایسے آدمی سے اس کے رب کے حضور بڑا سخت حساب لیا جائے گا۔ اللہ کے ساتھ میں کسی کو ملا کے مطلب دعا تو سب جائز، اب پھر ساتھ میں ملا دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے صدقہ طفیل میں اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرتے۔ یہ ہے دعا کے ساتھ میں کسی دوسرے کو ملا دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا دینا، وسیلے سے دعا مانگنا، وہ بھی شرک ہے۔ یہ آیت سورہ قصص میں بھی وہ چیز موجود ہے، پھر سورہ المومنون میں بھی ہے، اس کی دعا بے دلیل ہے۔ یہاں بھی صاف انداز میں آ گیا، کیا میں سورہ مومنون، یہ سورہ مومنون ہے، اس میں آیا، سورہ نور نہیں ہے یہ، سورہ مومنون۔ اس کا ہمیشہ حوالہ دیتا میں اس آیت کا، جو شخص بھی اللہ کے ساتھ ملا کر کسی اور سے بھی دعا کرے تو اس کی یہ دعا بے دلیل ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 117 نوٹ کر لیجیے آپ، جو شخص بھی اللہ کے ساتھ ملا کر کسی سے بھی دعا کرے تو اس کی دعا بے دلیل ہے، ایسے آدمی سے اس کے رب کے حضور بڑا سخت حساب لیا جائے گا۔ جو بھی وسیلے سے دعا مانگے گا، کسی کا وہ وسیلہ دے کے دعا مانگے گا، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وسیلہ کیوں نہ دیا اس نے، تو اس کے رب کے حضور بڑا سخت حساب لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے وہاں پر، وہ یہ کہیں گے کہ آیت موجود تھی نا، ارے میرے امت کے انسان آیت موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، یہ کہیں گے یہ میرے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر دی تھی، قرآن میں کچھ اور تھا اور دعا کچھ اور مانگ رہے تھے، حساب لیا جائے گا۔ ایسے لوگ تو کافر ہو گئے جن کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو؟ کافر، انکاری۔ کس کی انکاری؟ قرآن کی آیت کی انکاری، اللہ کی بات کی انکاری، کہ اللہ کی بات سے انکار کیے، اللہ کے بات کے خلاف جو دوسری بات تھی، حدیث تھی، اس کو گلے لگایا اور وسیلے سے دعا مانگنا شروع کی۔ ریفرنس کیا دیا؟ سورہ المائدہ کی آیت کا ریفرنس دیا، اس کا سندرب دیا، اس کا حوالہ دیا کہ اس میں موجود ہے نا، وسیلے سے مانگو۔ ارے بھائی اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یعنی وسیلہ یعنی وہ قربت، ہمارے وہ نیک عمل جو اللہ کے ہم کو قریب تر قریب لائے۔